السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کے احکام بیان کیے ہیں وہاں درمیان میں ایک آیت بیان کی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار پر میرے احکام میری باتوں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں لعلہم یرشدون، تاکہ یہ سیدھے رستے کو پا سکیں. روزوں کے درمیان احکام کے درمیان یہ اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بندے کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ حَتَّى تُفْطِرَ، کہ روزے دار کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، حتیٰ تفطر، جہاں تک کہ وہ روزے کو چھوڑ دے. اس کی علماء نے 3 تفسیریں کی ہیں حتیٰ تفطر کی، کہ روزے دار کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا حتیٰ تفطر، جہاں تک کہ وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی افطاری کے وقت. افطاری کے وقت دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتانی، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحتن عند لقاء ربہ، ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. دوسری خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے عند فطرہ، یعنی افطاری کے وقت. یہ پہلی تفسیر ہے کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک، یعنی یہ سارا جو وقت ہے بغیر کسی قطار کے، بغیر کسی یعنی محدود وقت کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. تیسرا یہ ہے کہ روزے مکمل ہو جائیں، مکمل 29 یا 30 ہو جائیں، عید کا چاند نظر آ جائے تو حتیٰ تفطر، جہاں تک کہ روزے چھوڑے، یعنی 29 یا 30 اس نے پورے کر لیے ہیں، اب عید منانی ہے تو اس وقت دعا کرے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. ہاں، جب یہ روزوں کی گنتی مکمل کر لو اور اللہ کی تکبیر میں لگ جاؤ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایت جو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے اندر رکھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی یعنی محبت اور شفقت کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی اللہ نے ہمیں اللہ نے کہا ہے میرے بندے۔ جیسے دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ کسی سے کہے یہ میرا بندہ ہے تو یہ اس کے لیے بڑی شان کی بات ہوتی ہے، بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ ہمیں اپنے بندے کہہ رہا ہے، تو فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بات بیان کی ہے کہ یسألونک عن الحلہ، جب یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھیں، جب یہ آپ سے یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کریں، تو اللہ نے فرمایا کل، ان سے کہہ دیجئے یسألونک عن المحیض، جب آپ سے حیض کے بارے میں پوچھیں کل، تو آپ انہیں بتا دیجئے۔ لیکن جہاں دعا کی باری آئی، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فاصلہ نہیں رکھا ہے۔ صحابہ سوال کرتے تھے تو اللہ فرماتے تھے کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لیکن جہاں دعا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہوں، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں لائن لگانے کی ضرورت ہے، نہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی تم مجھے پکارو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ یعنی قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قریب کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا لفظ استعمال کیا ہے، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اللہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عدالتوں کے اندر اکثر کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یعنی جو بات کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کروں گا۔ تو ناظر کا معنی تو ہے دیکھنا، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، دیکھنے والی ذات ہے، لیکن حاضر یہ قرآن و حدیث میں آپ کو یہ لفظ کہیں نہیں ملے گا۔ اور حاضر یعنی اس لفظ کے اندر عاجزی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ تو عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان متکبر ہونے میں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ متکبر جو ہے، یہ کبریاء جو ہے یہ میری چادر ہے، جو بندہ اس چادر میں ہاتھ ڈالے گا میں اسے جہنم میں جھانک دوں گا۔ یعنی اللہ کی شان جو ہے وہ عاجزی نہیں ہے، جبکہ حاضر ہونے میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ عدالت کے اندر جج جو ہے وہ تشریف لاتا ہے، ملزم حاضر ہوتا ہے، استاد حاضری لگاتا ہے اور شاگرد لبیک حاضر جناب کہتا ہے، یعنی وہ استاد کے سامنے حاضری عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر حاضر کا جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ساری صفات ہیں ان کے اندر تو کمال ہی کمال ہے۔ وہ علم کے لحاظ سے کمال کی ہستی ہے، سننے کے لحاظ سے کمال کی ہستی ہے۔ کسی جگہ حاضر ہو کر بتا دینا کہ جہاں یہ کام ہوا ہے یہ تو کوئی کمال نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعلم دبیب النمل، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر زمین پر چلنے والی کالی چونٹی کو رات کے اندھیروں میں کالی سیاہ چٹان کے اوپر نہ صرف اس کے چلنے کو دیکھتا ہے بلکہ اس کو سنتا بھی ہے، ہم تو نہیں سنتے۔ یعنی حاضر کا لفظ یہ اس کے اندر کمال نہیں ہے۔ اور جہاں بھی قرآن و حدیث کے لیے اللہ کے لیے لفظ آیا ہے قریب کا لفظ ہے،
تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، تو میں تو قریب ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یعنی اللہ تو قریب ہے، کیا ہم قریب ہیں؟ ہم گناہ اور غفلت اور دنیا کی محبت کی میں مبتلا ہو کر اس سے دور ہو جائیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو ہمارا ہے۔ اور یہ دو شرطیں بیان کی کہ انہیں بھی چاہیے میرے احکام کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یعنی یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ میں ان کی پکاروں کو سنتا رہوں، انہیں بھی چاہیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، تو سجدے میں پھر چھانٹ چھانٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ کیا ہم قریب ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، ان کو یاد رکھ۔ وہ کیا ہے کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اور آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک تجدہ امامک، تو اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الشدہ، اے عبداللہ تو خوشحالی میں اللہ کو اپنی پہچان کروا، یعرفک فی الشدہ، وہ تنگی میں جب تو تنگ دست ہوگا اللہ تجھے اپنی پہچان کروائے گا۔ جب تو خوشحالی میں اللہ سے دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تنگی میں تجھے یاد رکھے گا، تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ تنگی میں صرف اللہ کو یاد کرنا، یہ تو قرآن کہتا ہے کافر بھی کرتے ہیں۔ خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ مشرکین مکہ، یہ اے نبی جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں چل پڑتی ہیں اور پھر سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے اور انہیں جب یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے ہیں، موت ہمارے قریب آ گئی ہے، مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو خالص پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو اچانک شرک کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کہ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں جی فلاں ہستی نے ہمیں نجات دیا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کالی رنگ کی لونڈی آیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی، آ کر یہ شعر پڑھا کرتی تھی کہ یوم الوشاء من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کہ وشا کا دن جو ہے، یہ سرخ رنگ کا ہار جو ہوتا ہے اسے وشا کہتے ہیں، یہ وشا کا دن جو ہے میرے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کی وادی سے نجات عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ رونے لگ جاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی تم میرے پاس آتی ہو تمہاری زبان پر جو شعر ہوتا ہے؟ تو اس نے پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ میں ایک قبیلے کی رئیس کی جو لونڈی تھی اور اس قبیلے کے رئیس کی جو بیٹی تھی اس کو سنبھالنا، نہلانا، دہلانا، کپڑے پہنانا یہ میری ذمہ داری تھی۔ میں ایک دفعہ اسے نہلا رہی تھی، اس کے گلے کے اندر سرخ رنگ کا ہار تھا، وہ میں نے اتار کر رکھا، تو آسمان سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی، وہ اس کو گوشت کی بوٹی سمجھ کر وہ لے گئی۔ اب قبیلے کے لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا، جھوٹا الزام کہ اس نے یہ ہار چوری کیا۔ میں نے انہیں بڑا یقین دلوایا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔
لیکن پنچایت لگی، پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو برہنہ کیا جائے۔ اس نے کسی نہ کسی جگہ اس ہار کو چھپا رکھا ہے۔ قریب تھا کہ وہ لوگ میری طرف بڑھتے اور مجھے برہنہ کر دیتے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ قبیلے کے جو لوگ ہیں جب سخت مشکل پڑتی ہے تو ایک ہستی کو پکارتے ہیں، کیوں نہ آج میں اس ہستی کو پکاروں۔ تو میں نے اس ہستی کو پکارا تو وہی چیل آسمانوں سے اڑتی ہوئی آئی اور اس ہار کو اس پنچایت کے سامنے ڈال کر چلی گئی۔ میں نے کہا یہ دیکھ لو، میں نے تو تم سے کہا تھا میں نے چوری نہیں کی، لیکن تم لوگوں نے مجھے پر یہ جھوٹا الزام لگا دی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس الزام سے تو بری ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر قبیلے والوں کی ایک نفرت ڈال دی اور میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان کو چھوڑ کر چلے جاؤں۔ میں قریبی جنگل میں جاتی کہ کوئی قافلہ آئے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک قافلہ آیا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے اور میں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ جدھر یہ قافلہ جاتا ہے میں چلی جاؤں گی۔ اب میں اس قافلے کے ساتھ چل رہی ہوں۔ قافلہ کن کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ وہ کہتی ہیں کہ جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب اترتے بلندی سے تو سبحان اللہ کہتے، یعنی اس ہستی کو پکارتے جس کو میں نے مصیبت میں پکارا تھا۔ جہاں تک کہ مدینے آ گئی، مدینے میں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیمہ لگوایا۔ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن گزرے وہ فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لونڈی کالے رنگ کی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ صحابہ نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی۔ ہم نے آپ کو بتلانا مناسب نہیں سمجھا، یعنی صحابہ نے اس کی وفات کو معمولی سمجھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ قبر پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ قبریں جو ہیں یہ اندھیروں سے بھری پڑی ہے، میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو منور کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر مسجد میں تنکے اٹھایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یعنی یہ مسجد سے ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی قبر کو منور کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو درمیان میں رکھ کر یہ بیان کر دیا ہے کہ تمہارا اپنے رب سے تعلق ہاتھ پھیلانے کا ہونا چاہیے، مانگنے کا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، مانگنا، لے کر کھانا، کھا کر شکر کرنا، اور پھر اس کو یا ہمیشہ ہر پل یاد رکھنے کا تعلق ہونا چاہیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخلین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کروں گا ذلیل و رسوا ہو کر کے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے سورہ غافر کی فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی علماء نے جہاں دعا کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک دعائے عبادت ہے، دوسری دعائے مسئلہ ہے، یعنی دعائے سوال، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور آپ کو دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر زیادہ تر جو نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ دعائے عبادت ہے۔ مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک دعائے مسئلہ ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے۔ ایک ہے کہ
بندہ اپنی دعاؤں کو سیٹ برق رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ جمعے کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو اپنی دعاؤں کے اندر صرف درود ہی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم کو لے جاتا ہے اور اس کے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے، لیکن کچھ شرائط ہے دعا کے لیے، کچھ شرائط ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے بندے کے اندر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بندے کے اندر یعنی وہ نہ پائی جائیں، وہ بالکل نہ ہو۔ تو دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بندے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو پائی جائیں؟ ایک ہے اخلاص، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص ہو کر۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ ہو، کیونکہ گناہ جو ہیں یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور جو چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے بچنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو لمبے سفر پر روانہ ہو گیا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کعبے میں جا کر وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، لمبا سفر کر کے آیا، وہ کہتا ہے یا ربی یا رب، تو اسے کہا جاتا ہے تیرا کھانا پینا، تیرا لباس یہ تو حرام کا ہے، تیری پکار میں کیسے سنوں؟ یعنی گناہوں سے توبہ یہ ضروری ہے۔ دعا کے اندر خشوع و خضوع ہو، تکرار ہو، یا رب یا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قرآن مجید کے اندر، آپ سورہ آل عمران کے آخر کے اندر جو دعا ہے ربنا ربنا، جو بندہ 4 بار اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتا ہے کہ ربنا ربنا اے میرے رب، تو اس کی قبولیت حدیث کے اندر آتا ہے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح خوشحالی میں دعائیں ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ سورہ مریم کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَذِكْرُ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر، اِذْ نَادَاهُ نِدَاءً خَفِيًّا، جب اس نے اپنے رب کو پوشیدہ پکارا۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے جو اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان قوی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب آہستہ پکار کو بھی سنتا ہے۔ اس میں حسن ادب ہے، بادشاہوں کے دربار کے اندر چیخنا چلانا پسند نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثل الاعلیٰ ہے۔ اور پھر دعا عبادت ہے، اس کو عبادت کو آپ زیادہ وقت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آہستہ اختیار کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک چیز اسماء حسنہ کا وسیلہ دیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ یا اللہ تو رحمان ہے، ارحمنی، مجھ پر رحم کر، تو غفور ہے، اغفر لی، میری خطاؤں پر پردہ ڈال دے، یا رزاق ارزقنی، یعنی اللہ کا جو نام ہے اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ جی ہے جامع کلمات ہو، جامع کلمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھی وہ جامع ہوتی تھی۔ قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس طرح قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، یہ مستحب ہے۔ قبلہ رخ ہونا آسمان قبلہ رخ نہیں ہے، قبلہ یہ ہے ہمارا۔ بعض لوگ یعنی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، یہ شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دعا سے پہلے طہارت ہو، بندہ باوضو ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ان ہاتھوں کو میں خالی لٹا دوں۔ پھر بندہ افضل وقت کو تلاش کرے، افضل وقت، یہ افضل وقت میں آپ دیکھیں سحری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری ہے۔ افضل وقت میں روزے کی حالت ہے، آج جمعے کا دن ہے، یہ بھی افضل وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندے کی
دعا کو قبول کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ مختصر سی گھڑی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کب ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس سے پہلے آنے والے وہ اپنے دل کے اندر یعنی دعا کر لیں تو امام کی جماعت کروانے تک ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور راجح یہی ہے کہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف زیادہ اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ افضل جگہ ہو، یعنی مساجد ہو، کعبۃ اللہ ہو، یا حج کے دوران بندہ وہاں مشعر حرام ہے، یا جہاں جہاں جاتا ہے افضل جگہ ہو، افضل حالت ہو، روزے کی حالت ہے، سفر کی حالت ہے، ان چیزوں کو اختیار کرے، اور وہ صورتیں وہ صفات جو بندے کے اندر نہ پائی جائیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کے اندر پائی جائیں دعا کرنے والے کی، اور وہ چیزیں جو بندے کے اندر نہ پائی جائیں وہ ہے ایک ہے حرام سے اجتناب۔ ابھی میں نے بیان کی ہے وہ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور وہ یہ پکارے لگا رہا ہے کہ یا رب یا رب، تو اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا تو کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہے، تیری دعا ہم کیسے قبول کریں؟ اس طرح دعا کے اندر جلد بازی نہ ہو۔ جلد بازی کیا ہے کہ بندہ کہے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے، یعنی یہ جلد بازی ہے۔ دعا تو عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت ہے، تو دعا کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ جلد بازی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے تو اللہ سے مانگا تھا لیکن اللہ نے ہماری تو سنی نہیں، ہماری تو قبول ہی نہیں کری، نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا رہا ہے۔ یعنی تیرا کوئی حق ہے اللہ تعالیٰ پر جو تو اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے؟ دعا تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، اس کی حکمت ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ اور جلدی بازی یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، بلکہ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس طرح دعا معلق نہ کرے۔ معلق دعا کیا ہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو میرا یہ کام کر دے، یہ معلق دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی دعا قبول کر لی، قرآن مجید کے اندر ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دے دی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، کل ایک بابا جی وہ آئے تھے، بابا یوسف، وہ وہاں دکان پر میرے پاس آئے تو کہہ رہے تھے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ جوان بن جائے، جوانی جیسی پاور آ جائے۔ میں ہنسنے لگا تو کہنے لگا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ایسی اونٹنی پہاڑ سے نکلے جس کا ایک بچہ بھی ہو، پہاڑ سے نکلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ دعا کے اندر یقین ہو، غفلت اور سستی کا اظہار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ غافل بندے کی غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ غفلت ہے، غفلت یعنی اس طرح دعا کے اندر زیادتی نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو عاجزی سے پکارو اور آہستہ آہستہ پکارو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دعا کے اندر زیادتی کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، آپ اس کو غیر اللہ کے لیے پھیر دیں، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں سے مانگنا شروع کر دیں، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ دوسرا دعا کے اندر زیادتی یہ ہے کہ ایسی دعا کرے جس کی اجازت ہی نہیں، جس کی اجازت نہیں۔ مثلا وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا بیٹا ایک بار دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے اور جنت کے دائیں طرف ایک سفید رنگ کا محل بنانا۔ عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ بیٹے جب تو نے جنت مانگ لی تو سب کچھ مانگ لیا، اس لیے جنت مانگ، جہنم سے پناہ مانگ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت کے اندر اور دعا کے اندر زیادتی کریں گے۔ اس طرح حرام کام پر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنا، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے ایکٹریں وہ فلم میں یعنی مساجد میں آ رہی ہیں یا کسی اور جگہ جا رہی ہیں، یعنی ہماری فلم ہٹ ہو جائے، یہ دعا کے لیے ہم آئیں گے۔
اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت جو ہے اس کو صرف اپنے لیے خاص کرنا، صرف اپنے لیے خاص کرنا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس نے مسجد کے اندر آ کر پیشاب کیا، تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. تو اس نے دیکھا کہ صحابہ تو میری طرف لپکے تھے مارنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا تھا. تو اب وہ دعا کرنے لگا، یا اللہ اپنی رحمت برسا مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کی جو وسیع رحمت ہے اس کو تنگ کر دیا. یعنی اللہ کی رحمت کو صرف اپنے لیے خاص نہ کرو. اس طرح اپنے آپ پر بد دعا کرنا یہ زیادتی ہے، اپنے مال پر بد دعا کرنا یہ زیادتی ہے، اپنی اولاد پر بد دعا کرنا یہ زیادتی ہے، اور اپنے مسلمان بھائی پر بد دعا کرنا یہ زیادتی ہے. اور دنیا میں یہ بھی زیادتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تماداری کرنے گئے تو وہ چوزے جتنا بنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو کوئی دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ کے رسول میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتی، بلکہ تو یہ دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس طرح بیماری یا مصیبت کی وجہ سے موت مانگنا یہ بھی زیادتی ہے. ہاں بیمار ہو جائے بندہ تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میں خیر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب تک میرا زندہ رہنا بہتر نہیں ہے تو اس وقت یعنی اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. اس طرح کوئی ایسی دعا کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، مثلا کسی ناممکن کام کی دعا کرنا، شیطان مسلمان ہو جائے، ابو جہل جنت میں چلا جائے، یا دنیا میں ہمیشگی کا سوال کرنا، یا یہ دعا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے جس بات کی خبر دی ہے کہ یہ تو قائم ہوگی، کہنا کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہوگی. تو یہ دعا کے اندر زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں کرتا. اس طرح دعا کے اندر ادب کو ملاحظہ رکھا جائے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اونچی آواز سے دعا کرنا، اونچی آواز سے دعا کرنا یہ سوء ادب ہے. یعنی اگر آپ اپنے کسی دوست کو جس انداز میں پکارتے ہیں اس انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو یہ ادب نہیں ہے. اس طرح ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر وہ یہ کام ہے کہ ڈھول ڈھمکوں پر وہ دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر اپنی آواز کے جوہر دکھائے جاتے ہیں الفاظ بنا بنا کر. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. اور یعنی دعا تو عبادت ہے، اور عبادت کو مخفی رکھنا کا حکم ہے. یعنی سلف صالحین کے اندر آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات یہ بیان کی تھی کہ سلف صالحین جو تھے وہ نیکی کرتے تھے تو نیکی کو چھپاتے تھے. پھر ایک وقت آیا یہ یعنی جو بزرگ بندے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اگر گناہ کرتے تھے تو گناہ کو چھپاتے تھے، گناہ کرتے تھے تو گناہ کو چھپاتے تھے. اگر نیکی نہیں ہو رہی تو بھائی گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کو چھپاتے تھے. ہمارا زمانہ آیا تو گناہ کرتے ہیں تو اب سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں یہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں یہ کام کر رہی ہیں، جی ہمارے گھر کی جو عورتیں. اور پھر نیکی کے تعلق سے ہمارے زمانے کے اندر یہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو یعنی یہ کہاوت جو ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہاں نیکی کر فون میں ڈال. کسی کو صدقہ کیا جاتا ہے تو سیلفی لے لو جی، ویڈیو بنا لو جی. اور پھر مشہوری زیادہ ہے، ایک ایک توڑا. یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر آپ دیکھیں ایک ایک توڑا وہ کتنے گھروں کے اندر پھیلایا، اس کے چکر لگائے جاتے تھے اور صرف ویڈیو بنائی جاتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ دعا عبادت ہے، اس کو چھپاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک سوال آیا ہے، بھائی نے کہا ہے کہ فطرانے کے بارے میں بتلا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ فطرانہ جو ہے یہ مسکینوں کا حق ہے. عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، تاکہ ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں ان کا یہ کفارہ بن جائے. دوسرا یہ غریب طبقہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی ان عید کے اندر یہ خوشی منا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ایک سا ہوتا تھا، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، پیمانہ ہوتا تھا جس طرح دودھ دینے والا ایک ڈول ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے علماء نے اس کی مختلف تعیین کی ہے. کسی نے کہا 2.5 کلو ہے، کسی نے کہا 3 کلو ہے، کسی نے کہا 2.25 سیر ہے. لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ اس حساب سے گندم کا ریٹ لگا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر گندم، جو منقع، اس طرح کھجور، کسی بھی حساب سے جو اب ایک بندہ استطاعت رکھتا ہے تو دے سکتا ہے. تو اس حساب سے اگر لگایا جائے تو ایک بندے کا فطرانہ جو ہے وہ 300 بنتا ہے. تو یہ ہر مسلمان پر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو جس نے روزہ رکھنا ہے، جس نے نہیں رکھنا، ہر مسلمان کی طرف سے دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.